خالق ارض و سما کے لیے ہیں۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، ہمیں اپنے خالق اور مالک کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا تعلق حالات سے نہیں ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے، الوہیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور خصوصاً اس بات پر شکر ادا کریں کہ ہم کلمے کی بنیادی تعلیمات کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ 40-50 سالہ 60-70 سالہ زندگی گزری ہے، کلمے کا باقاعدہ علم، اس کی شرطیں، کیسے یہ کلمہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، عقائد کیسے اپنانا پڑیں گے، یہ ساری باتیں بالتفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم کلمے کی شروط کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو شاید کلمہ پڑھتے وقت ہم نے پوری نہیں کی، آج ہم تقاضوں کی صورت میں اس کو پورا کر گزریں۔ آج ہم کلمے کے تقاضوں کی صورت میں اس کو پورا کر لیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا، اطاعت و فرما برداری یہ چھٹی شرط ہے کلمے کی، جو دل و جان سے ضروری ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اطاعت وہ نہیں ہے جو مجبوراً کی جائے، حقیقی معنوں میں اطاعت وہ ہوتی ہے جو دل کی محبت سے کی جائے۔ ہمارا گھر میں رتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے، میں بحیثیت باپ ہوں یا بحیثیت خامد ہوں، میری اولاد نافرمانی کرے مجھے گوارا نہیں ہے، میری بیوی نافرمانی کرے میرے نزدیک وہ جہاں کی سب سے بیکار عورت ہے اگر وہ میری نافرمانی کرتی۔ تو بھائیوں اور عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اگر ہم اس کی نافرمانی کر گزریں تو کیا ہم اس کو بڑے اچھے لگیں گے؟ کیا پھر بھی اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہوں گی؟ شاید نعمتیں تو ہوں لیکن رحمتیں نہیں۔ وہ اپنی نعمتیں تو بلا تفریق سب کو دے رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنی نعمتیں بلا تفریق، یہاں تک کہ جو رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے اس کو بھی نواز رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ایسے شخص پہ نہیں۔ تو اور میرے بھائیوں، ہم اس بات کا اعادہ کریں، اور قرآن اور احادیث کے اندر بہت ساری مثالوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ میں نے اس شرط کو آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ ایک ہے بات کو مان لینا، اور ایک ہے دل سے تسلیم کر لینا، دل سے قبول کر لینا۔ اور ہماری وہ اطاعت کسی کام کی نہیں ہے جب تک ہم اس اطاعت کو دل سے قبول نہیں کر لیتے۔ ہمارے دل میں وہ اطاعت رچ بس نہیں جاتی جب تک میرا دل کوئی اور بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ کہتا ہے نہیں، میرے رب کی بات ہوگی، میرے نبی کی بات۔ کیوں؟ میری زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت یاروں، دوستوں، رشتہ داروں، برادری، بیٹا، اولاد، کاروبار، والدین، کسی کی نہیں، میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دل سے تسلیم کرنا وہ کیا ہے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زخرف کی آیات پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا، فی قریۃ، ایک بستی میں، من نذیر، ڈرانے والا، الا قال مترفوها، اور وہاں کے جو الیٹ کلاس ہے نا، جب نبی آئے دعوت دی، ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرایا، اس کے حرام کو حرام کہا، حلال کو حلال کہا، ہر چیز واضح طور پہ بیان کر دی۔ قال مترفوها، وہاں کے چودھریوں نے، لیڈ کلاس نے، طاقتوروں نے کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے والدین کو ایک طریقے پر پایا ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں، ہم تمہاری پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گویا دل سے تسلیم ہم کیوں نہیں کرتے اللہ کے قانون کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو؟ اس لیے کہ میرے سامنے نمونہ میرا معاشرہ اور میرے آباء و اجداد ہے، میرے آباء و اجداد نے تو ایسا نہیں کیا، اس لیے میں دل سے نہیں مانتا۔ جو تسلیم و اطاعت دل والی ہے وہ میرے اوپر وہ کیفیت نہیں ہے، کیوں؟ میرے سامنے جو نمونہ ہے وہ معاشرہ ہے اور میرے آباء و اجداد۔ کتنی دنیا آپ کے سامنے مسلمان ہو کر بھی عقیدہ توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کر رہے تھے، تو کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، پیغمبر نے کیا کہا، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اگرچہ میں تمہارے پاس وہ چیز لے کے آیا ہوں جو زیادہ بہتر ہے، زیادہ ہدایت والی ہے اس چیز سے جو تمہارے آباء و اجداد کے پاس تھی، کیا پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ قالو، اب واضح طور پہ آخری مرحلہ تھا نا، کہا جو میں لے کے آیا ہوں وہ تمہارے آباء و اجداد کے طریقوں سے، رستوں سے، رسموں سے، رواجوں سے، طریقہ عبادت سے اگرچہ بہتر ہو پھر بھی نہیں مانو گے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، ہاں ہم نہیں مانتے، ہم ماننے کے لیے تیار بالکل نہیں۔ دیکھیں ایک یہ نبی کا منبر ہے نا، یہاں سے توحید کی دعوت بار 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 بار، اور یاد رکھیں میں کہتا ہوں وہ واز نہیں ہے، وہ تقریر نہیں ہے، وہ خطبہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان نہ کی جائے۔ آپ اٹھائیں احادیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو خطبات ہیں، آپ نے جو خطبے دیے اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ضرور ملے۔ ہم نہیں مانتے ان کو۔ دیکھ لیجئے عیسائیت کے اندر بھی ایسا رہا ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، وڈیروں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ طریقہ وہ ملا تھا نا، نبی کی دعوت اور اطاعت کیوں نہیں تھی؟ ان کے پاس پچھلے طریقے تھے، ان کے پاس پہلے طریقے تھے، پچھلے طریقے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں حاضر ہوا تو میرے گلے کے اندر سونے کی سلیب تھی، میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عدی اس سلیب کو اتار پھینکو، اس بت کو اتار پھینکو۔ اور ساتھ فرمایا کہ میں تھوڑا سا قریب ہوا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہے، اللہ کے علاوہ۔ اور یہ سبب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم دل سے قبول کیوں نہیں کرتے کہ ہم محبت غیروں سے کر بیٹھے۔ تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے تو نہیں مولویوں اور علماء کو رب بنایا اللہ کے علاوہ۔
عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے نا, ہم نے تو نہیں بنایا. اب غور کیجئے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عدی, کیا اگر وہ حلال کو, اللہ کے حلال کرتا حلال کو حرام کہتے تو تم حرام نہیں مانتے؟ کہا ہاں جی ہاں مانتے. اور اگر وہ حرام کو حلال کہہ دیں تو تم نہیں مانتے؟ کہا جی ہاں ہم تو مانتے ہیں, مولویوں کی مانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہی تو رب بنانا ہے, یہی تو رب بنانا ہے. ان کی محبت دلوں میں صلاحیت کر چکی ہے, یہ سبب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے دل میں آ ہی نہیں رہی. ہمارے دل میں کچھ اور ہے, ہمارے دل میں کچھ اور ہے. ہم نے ساری زندگی شرک کا دفاع کرنا ہے, توحید بیان نہیں کرنی. اور دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں الہکم الہ واحد, لوگوں تمہارا الہ ایک الہ ہے. معبود برحق کتنے ہیں جی؟ ایک. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ, وہ لوگ جن کا آخرت پر یقین پکا نہیں ہے, قلوبہم منکرۃ, ان کے دل انکار کیے بیٹھے, زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ہم نے مانا, ہم نے قبول کیا, لیکن دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قلوبہم منکرۃ فہم یستکبرون, مستکبرون, تکبر کرنے والے. الحق کی بات سے منہ پھیرنا کیا ہے؟ تکبر. حق کی بات سے منہ پھیرنا کیا ہے جی؟ تکبر ہے. اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں انہم قانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے تو ایسے یہ انکار کرتے ہیں. پھر کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دل میں آئے؟ یہ ممکن ہے؟ جب معبود برحق کو معبود برحق نہیں مانا, ساتھ اور شریک کھڑے کر لیے, اپنی محبت کو تقسیم کر دیا, الوہیت والی محبت کو, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دل میں آئے؟ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے تو تب وہ مشرک ہے, تب وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. بھئی تو بھی تو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا. اور یہاں بھی تو ایک بوتا ہے نا تیرے سینے کے اندر, تو کتنی مانتا ہے؟ سچی بات بتلاؤں, یہ جو بڑے عقیدہ توحید کا دعویٰ لگاتے ہیں نا, یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم بڑے موحد ہیں, پکے موحد ہیں, اور سچی بات ہے یہ بھی اس کی عبادت میں مصروف ہیں. یہ سینے کے اندر جو بہت بڑا بت ہے نا, یہ اس کی عبادت میں مصروف ہیں. ہم بھی متکبر ہیں, تکبر کر رہے ہیں, اس کو مار ہی نہیں رہے, اللہ کے سامنے گرا نہیں رہے, اس کو اللہ کے سامنے نہیں گرا رہے کہ تیری خواہشات کو میں نے ذبح کرنا ہے, تجھے اللہ کے سامنے کھینچ کے گھسیٹ کے میں اپنے رب کے سامنے تجھے لے کے جاؤں. جب یہ میرے بھائیوں کیفیت ہوگی نا کہ تجھے کھینچ کے رب کے سامنے لے کے جانا ہے, پھر اللہ کی قسم اطاعت ہوگی, دل سے اطاعت ہوگی. جب اس کو نہیں نہ کھینچو گے تو پھر مولوی صاحب کو بھی بہانے ہیں, آپ جھوٹے بہانے, لیم ایکسکیوزز, مولوی صاحب کو بھی, محلے والوں کو بھی, دائیں بائیں, بڑوں کو, چھوٹوں. جب یہ دل مر جائے گا نا, یہ جھک جائے گا, اس کی اکڑ ٹوٹ جائے گی نا رب کے سامنے, اللہ کی قسم ہے تب تیری سستی پہ, تیری نافرمانی پہ تجھے کو اشارہ کرے گا, تو فوراً سے پہلے اپنی سستی کو قبول کر کے اپنی سستی کو دور کرے گا, نہیں یہ واقعی میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. لیکن جب تک تو اس کو مار نہیں نہ دیتا, لوگ کہیں گے حضرت صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں. نہیں نہیں ثابت ہے, میں وہاں سکنا, میں کر سکتا. لڑے گا, جھگڑے گا. جب یہ مر جائے گا نا, اس کی گردن میں رسا ڈال کے اللہ کے سامنے گرا دے گا, پھر اپنی ہر غلطی پہ لبیک کہے گا, ہاں یہ میری غلطی ہے, ہاں میں غلط ہوں, ہاں مجھے اصلاح کی ضرورت ہے, ہاں میری اصلاح ہونی چاہیے. آج ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح پہ بات ہو تو ہر بندہ کہتا ہے دوسرے کی اصلاح ہو, میں ٹھیک ہوں, دوسرے کی اصلاح ہونی چاہیے, میں ٹھیک ہوں. تو میرے بھائیو دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کب ہوگی؟ کہ جب ہم اللہ کے ساتھ غیر کو کھڑا نہیں کریں گے, وہ دلی کیوں نہ ہو, وہ معاشرے کے رسم و رواج کیوں نہ ہو, وہ ہمارے آباء و اجداد کیوں نہ ہو, ہمارے طور طریقے کیوں نہ, ساری چیزوں کو قربان کر کے اللہ کے سامنے گرنے کا نام تو اطاعت. وہ اطاعت نہیں ہے. اچھا آپ کارخانے میں کام کرتے ہیں, آپ کا مالک آپ کو حکم کو دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے,
میرا خیال تنخواہ کے لیے کرتے ہیں. کیوں جی؟ دل کی خوشی کے لیے. دل سے کوئی خوش نہیں ہے, بلکہ وہ مالک آ جائے تو دیکھ کے ہمارا ہم منہ مسور لیتے ہیں, آگے بھی ہم اس کو دیکھ کے راضی نہیں ہیں, تو دل سے محبت کے ساتھ اس کی اطاعت کریں گے؟ کبھی نہیں. تمہیں بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا, پیسوں کی خاطر کرتے ہو, مزہ نہیں آ رہا ہوتا. تو میرے بھائیوں, یہ سارے طریقے ختم کر کے, چھوڑ کے, اور سینے کے بت کو توڑ کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں, اللہ تب کلمہ قبول کرتا ہے. اور آخری بات میں عرض کروں, کلمے کی 8ویں شرط, بعض نے اس کو شرط کے طور پر بیان کیا ہے اور بعض نے اس کو کلمے کے جو علم ہے نا پہلی شرط اس کے ساتھ منسوب. بہرحال میں نے بالتفصیل مطالعے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس کو شرط کے طور پر ہی بیان ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کا انکار. غیر اللہ کا انکار, کفر بالطاغوت, طاغوت کا انکار کرنا ہے. بھائی آپ نے اور میں نے طاغوت کا انکار کرنا ہے. یہ جو پیچھے بات گزری ہے نا کہ جب ان کے لوگوں کو نبی نے دعوت دی تو کہا نہیں, قال مترفوہا, قرآن کیا کہتا ہے؟ قال مترفوہا, الیٹ کلاس, چودھری نے کہا نہیں, یہ جو باپ دادے کا طریقہ ہے ہمارا یہی ٹھیک ہے, جاؤ تم کام کرو, ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. اگر آپ ناگوار محسوس نہ کریں تو آپ کا اشارہ کروں ایک اور الیٹ کلاس کی طرف. ہماری الیٹ کلاس نے نا, یہ بات اختلافی بھی ہو سکتی ہے, آپ حق رکھتے ہیں اختلاف کرنے کا, مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں. ہماری ٹوٹل جو الیٹ کلاس ہے نا, وہ پتہ کن تحریکوں کو, تنظیموں کو, جماعتوں کو فالو کر رہی ہے کہ جو گند بیان نہیں کرتے, غلط کو غلط نہیں کہتے. دیکھ لیجئے, صرف جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, غریبوں کا خیال رکھیں, یہ ساری باتیں. غلط کو غلط, یہ مطالبہ ہے کلمے کا. غلط کو غلط کہنا کس کا مطالبہ ہے؟ اور کفر بالطاغوت, طاغوت کا انکار کرنا کس کا مطالبہ ہے؟ کلمے, یہ شرط ہے. اب اچھا آپ مجھے بتائیں طاغوت کیا ہے؟ بھئی اس کے لیے تو جہاد کرنا پڑتا ہے, جنگیں لڑنا پڑتی ہیں. تو بہتر ہے ماشاءاللہ ایک جماعت نے میٹھا میٹھا دین دیا ہوا ہے. اے مولوی صاحب, جہاد والا کام, اوکھا کام, نظاموں کی لڑائی, یہ جنگیں ہم سے نہیں ہوتی. ہم ایک بیٹھ کے تسبیح پکڑا دیں وہ کرتے رہیں گے, آسان سا کام بتائیں. اور بھائی کلمے کی شرط ہے کفر بالطاغوت, غیر اللہ کا انکار. طاغوت کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کل ما یعبد من دون اللہ, ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے, یا اس کی اتباع کی جائے یا اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کے علاوہ ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے, اس کی اتباع کی جائے یا اس کی اطاعت کی جائے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا جی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. اور یہ تو محبوب آیت ہے نا آپ لوگوں کی, لا اکراہ فی الدین. یار نماز پڑھ, مولوی صاحب کام کرو, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر لا اکراہ فی الدین. یار کو داڑھی والا معاملہ, یار میری بہن کو بھائی کو پردے والا معاملہ, کہتا ہے اللہ کا دین اتنا تنگ نہیں ہے جی. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. میرے بھائی سمجھ لیں قرآن کی یہ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں داخل کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی, گمراہی اور ہدایت واضح ہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو طاغوت کا انکار کرتا ہے, پہلے کیا ہے؟ طاغوت کا انکار, اللہ کے خلاف جو نظام ہے ان کا انکار ہے, اللہ کے علاوہ جو بت ہیں ان کا انکار ہے, اللہ کے علاوہ جو افراد ہیں, ملک ہیں, قومیں ہیں, اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں, ان کا انکار. صرف یہ نہیں ہے کہ قبر پرستی حرام ہے, بت پرستی حرام ہے سب, اور بھائی غیر اللہ کا نظام بھی حرام ہے. یہ ایسی ڈھیٹ قوم ہے ہماری ماشاءاللہ, یہ قبول کیے بیٹھی ہے. غیر اللہ کا نظام کیا کیے بیٹھی ہے جی؟ قبول کیے بیٹھی ہے, اور فرق پڑنے والا نہیں ہے.
کہتے ہیں قبول ہے، آنے تو جو آتا ہے. کوئی بھی آج سیاسی پارٹی کا لیڈر، حکم کس کا چل رہا ہے؟ حکم کس کا چل رہا ہے؟ پہلے معاشی اعتبار سے کلچ کیا، امریکہ امریکہ امریکہ. دنیا کا سب سے بڑا طاغوت امریکہ، سب سے بڑا طاغوت. اور جو نظام ہمارے پاس، اور سچی بات ہے وقت تھوڑا ہے، جمہوریت غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فیصلے صادر فرمائے وہ سارے عوامی فیصلے اور جمہوری فیصلے تھے. عوامی اور جمہوری فیصلے. لیکن میرے بھائی ہمیں نظام کا انکار کرنا پڑے گا. وہ مشکل رستہ ہے. وہ کیا ہے جی؟ مشکل رستہ ہے. ہم کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اقتدار اعلیٰ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ ساری قوتیں اور طاقتیں کس کو حاصل ہیں؟ بولیں. قانون بنانے میں مقننہ کون ہے؟ ہماری پارلیمنٹ. یار اے گل تو مولوی صاحب نہ ہی کرو تو ٹھیک ہے. واہ میٹھیاں گلاں پچھلیاں، مینوں کلمے تے یقین بھی سی، بڑا اخلاص بھی سی، محبت بھی سی، ساریاں شرطاں پوریاں. نویں گیٹ 6 کھیڑ ساڑی ساس نوں چھیڑن لگا ارادہ تھا. وہ بت اسمبلی کے بت، وہ کہیں شراب حرام ہے تو حرام ہے، اللہ کے قرآن پہ یقین نہیں ہے. اچھا حاکم کو ضرورت ہے اس بات کو اناؤنس کرنے کے اندر کہ وہ پارلیمنٹ سے پوچھ لے، فیصلہ کروا لے شراب حرام ہے یا حلال ہے؟ بتائیں مجھے. یہ حق حاصل ہے اس کو؟ یہ حق حاصل ہے؟ چور نے چوری کی ہے، اب کہتے ہیں پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی بتائے گی چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں یا چھوڑنے ہیں. اسمبلی بتائے گی یا اللہ کا قرآن بتائے گا؟ ہم نے اچھا ہمارے گھر میں چوری ہوتی ہے جی، ڈاکہ ہوتا ہے جی، گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، ہاں جی ہوتی ہیں جی. تو ریپ کے کیسز آپ کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں جی؟ ہوتے ہیں جی. قانون ہے جی؟ ہے جی. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی. قانون نافذ ہوتا ہے جی؟ ہوتا ہے جی. تو رکے کیوں نہیں؟ بتاؤ مجھے. تم نے اللہ کے نظام کے مان لو تم نے اللہ کے نظام کے مقابلے میں نظام جو کھڑے کیے ہیں وہ طاغوتی نظام ہے. وہ کون سے نظام ہے؟ طاغوتی نظام. یہ نظام انصاف دینے والے نہیں ہیں. یہ نظام چوری، ڈاکہ، قتل، ریپ، یہ کیسز کو روکنے والے نظام نہیں ہے. اللہ کی قسم ہے، منبر رسول ہے جو میرے رب نے آسمان سے نظام بھیجا ہے. اسلام امن کا دین ہے. اسلام سلم سے، جس کا معنی امن ہے. تم رب کے بھیجے ہوئے اس قانون کو نافذ کرو. اللہ کی قسم تمہیں بڑی لمبی چوڑی فوجیں رکھنے کی ضرورت نہیں. جو ہم لڑ کس پہ رہے ہیں؟ یہ میرا لیڈر، دوجا میرا لیڈر، تیسرا میرا لیڈر. اور لڑنا ہے تو نظام پر لڑو کہ نظام اللہ کا. اور پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں کوئی آ جائے نا ایم این اے، ساڈی نالی ٹوٹی ہے، ساڈی سڑک، ہاں جی تو گیس والا معاملہ پھر کی کر رہا ہے. پھر آج تک کسی نے اپنے نمائندے سے پوچھا ہے کہ اللہ کے قرآن کا نظام تم وہاں اسمبلی میں بیٹھا ہے گونگا شیطان بن کے، اللہ کے نظام کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہے گا جی؟ مجبور ہیں جی. پر لعنت بھیجو ایسے نظام پہ. یہ پوری جنگ ہے جی. آپ کو علم نہیں ہے جی، آپ جانتے نہیں ہیں جی. آپ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن 56، 62، 73 کے جو کانسٹیٹیوشن ہے حضرت، ان کے اندر اسلامک آرٹیکلز ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے. ہمیں جو اب سفید آ رہے ہیں نا، یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. یقین کر لو، جو ہمارے سار اور داڑھی میں سفیدی اتر رہی ہے نا، یہ بچپن سے انہی نظاموں کو پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیں، طاغوت کا انکار ہے، وہ امریکہ ہو، وہ شیطان ہو، وہ اللہ کے نظام کے خلاف کوئی نظام ہو، وہ عدالتی نظام ہو، وہ معاشرتی نظام ہو، یا آپ کے سینے میں چھپا ہوا طاغوت ہو. جب تک ان کا انکار نہیں کر لیتے اللہ تعالیٰ کو تمہارا کلمہ قبول نہیں. آخری حدیث عرض کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑی تفصیل. اچھا گھر میں جا کے اب میں ٹائم ختم ہو گیا نا، گھر جا کے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 یاد رہے گا.
60, 61 اور 62 اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہر اس چیز کا انکار کیا جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے، جس کا حکم مانا جاتا ہے، جس کے سامنے جھکا جاتا ہے، حَرُمَ مَالُهُ وَدِمَاؤُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا خون، اس کا مال بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو پکا مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ اس کا کافرہ بما یعبد من دون اللہ، اور اس چیز کا انکار کر دے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔